ارشد ملک صاحب، آپ نے بھی بات بھی کی کہ بداعتمادی وجہ ہے، اور چین بھی ایون کہتا رہا ہے جب سی پیک کے معاملے پر پاکستان کو کہ افغانستان میں جو دہشت گردانہ حملے ہوتے ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے. بہت بار ہم نے دیکھا، بہت سی سٹیٹمنٹس آئیں، لیکن ابھی جو افغان ٹرانزٹ والا معاملہ ہے اس پر ہم نے دیکھا ہے کہ جو وقتی طور پہ پابندی لگائی گئی ہے، ایون افغانستان کے اندر سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں، لوگ جو ہیں پریشان ہیں، تاجر عوام. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو پریشر جو ہے کریٹ ہو سکتا ہے افغان طالبان پر، اور وہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے آگے جا کے سر انجام دے سکتے ہیں، دہشت گردوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں؟ طالبان سے ایک بات تو آپ یاد رکھیے گا، جب تک وسیع البنیاد حکومت نہیں بنتی ان سے معاملات نہیں سنبھلیں گے. ان کو بین الاقوامی طور پہ وہ مسلم نہیں ہوں گے جس کی ایک کسی بھی ریاست سے توقع کی جا سکتی ہے. تو طالبان کو پہلے تو یہ فیکٹ کو سمجھنا چاہیے. دوسرا، وہ ایک شرف پسند، ایک فتنہ ہندواتا سوچ کے ٹریپ میں مت آئیں. اگر وہ اس ٹریپ کو سمجھیں تو اپنے پڑوسی ایران کے ساتھ دیکھ لیں کہ جب ایران پہ اسرائیل نے حملہ کیا تو کون سے ملک کے جاسوس نکلے، کن کو پھانسیاں گئی. وہ سارے ہندو تھے، وہ سارے ہندوستان کے لوگ تھے. اب تیسری بات جو آپ نے کی، دیکھیں جو تجارت ہے اس میں ہمارا بھی انٹرسٹ ہے، ان کا بھی انٹرسٹ ہے. 1.06 بلین ڈالر کی جو تجارت ہے اس میں ان کا شیئر تو $500 ملین کا ہے، اس سے زیادہ ہمارے ہیں اور اس سے آگے بھی جا سکتا ہے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا انٹرنیشنل گارنٹرز کے ساتھ ساتھ اپنے مفاد کو دیکھ، لوکل سٹیک ہولڈرز کو بھی شامل کریں، ان کی سوچ کو لے کے چلیں. میں آخری بات اس سوال کے جواب میں ایک بات، جب بھی ہم نے افغانستان کے ساتھ ہم نے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی تو ہم نے صرف اس کو ڈیفنس کے لحاظ سے دیکھا. میرے خیال میں اپنے انٹرسٹ میں تجارتی اور اکنامک انٹرسٹ کو بھی وہ کرنا چاہیے. ورنہ دیکھیں لانگ ٹرم میں ہندوستان جیسا فتنہ جو ہے وہ ان کو الٹرنیٹ روٹس پہ لے کے جائے گا. جیسے آپ نے بھی بات کی، ان کے پڑوسی بھی ان سے. ملک صاحب، آپ نے بالکل بار بار یہ جو ذکر سر جو بار بار آپ نے ذکر کیا انڈیا کا اور ہندوتا سوچ کا، تو اب مار کے حق میں شاندار کامیابی کے بعد پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی عزت دی اور جس طرح سے پاکستان نے J-10C کی مشہوری کی پوری دنیا میں، تو بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ چین سے یہ لینے جا رہا ہے، اور ڈیفینیٹلی اس کا بھی مد مقابل انڈیا ہی ہے جن کے لیے وہ لے رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب خطے میں اس وقت انڈیا ویسے ہی اکیلا رہ گیا ہے تو وہ کتنی دیر مزید یہ افغانستان کے ساتھ اس طرح کی شرارتیں کر کے تو پاکستان کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر سکتا ہے؟ انڈونیشیا نے بھی آج اناؤنس کر دیا J-10C لینے کا بنگلہ دیش کے بعد. تو میں نے تو کہنا ساڈا کمیشن تے دیو نا پہلے ساڈا کمیشن دیں. دیکھیں صاحب، یہ بات تسلیم کر لیں کہ جتنا مرضی اس کو آپ اکیلا کر لیں وہ کبھی بھی شرنگیزیوں سے باز نہیں آئے گا. وہ ہمیشہ آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی محاذ کھولا رکھے گا. بھلے وہ خدا نہ خواستہ بلوچستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرے، بھلے وہ TTP پہ انویسٹمنٹ کرے، بھلے افغانستان میں کریں. اس بات کو بھول جائیں کہ آپ کو کبھی بھی آپ کا ازلی دشمن نرم گوشہ آپ کے لیے رکھے گا. اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. لیکن سر ایک بات یہ بھی ہے، جو بین الاقوامی تجزیہ کار ہیں وہ بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ جس طرح سے پاک فوج نے اور ہمارے شاہینوں نے یہ حالیہ جو معاملات ہیں اس میں وہاں پہ اٹیک کیے ہیں، تو اس سے موساد اور را کے اربوں ڈالر جو ہیں وہ ڈوب گئے ہیں، اور وہاں ان کو نظر آ گیا کہ شاید وہاں ان کی دال اس طرح سے نہیں گلے گی. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، ایک اور پوائنٹ بھی ایڈ کر دوں. بھارت کی بات کریں، بھارت کو دفاعی لحاظ سے بھارت ایکسپوز ہو چکا ہے. جو مئی میں جو کچھ ہوا، پاکستان نے بھارت کا اصلی چہرہ پوری دنیا کو دکھایا ہے. ابھی دہشت گردی کے معاملے پہ سب کو پتہ ہے کہ بھارت جو ہے وہ افغانستان کو استعمال کرتا پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں کے لیے. تو سر اس کے لیے میں آپ سے پوائنٹ جاننا چاہوں گی کہ اس پہ انٹرنیشنلی پریشر کیوں نہیں ڈالا جاتا بھارت پہ کہ بھارت اپنے آپ کو کنٹرول کرے اور اس قسم کی دہشت گردی نہ ہو افغانستان میں، اور افغانستان کے تھرو پاکستان پر حملے ہوتے ہیں. دیکھیں میرا اس میں تھوڑا سا آپ سے تھوڑا سا بڑی عزت و احترام کے ساتھ تھوڑا سا اختلاف میں یہ کروں گا. ابھی ٹرمپ نے آج دوبارہ جو ٹیرف کا معاملہ تھا اس پہ ہندوستان کی سائیڈ لے لی ہے، اور انڈیا نے رپورٹڈلی یہ ایشور کیا ہے کہ وہ رشیا سے اب تیل نہیں خریدے گا. جبکہ رشیا کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہوگی. ہم ایکسپیکٹ کریں گے کہ انڈیا رشیا سے تیل خریدتا رہے گا. ایک بات. دوسری بات،
دیکھیں یہ بھی ایک حقیقت مانیں کہ انڈیا ہمارے مقابلے میں بہت بڑا ملک ہے، اس کے ریسورسز بہت زیادہ ہیں. آج وہ سفارتی لحاظ سے اکیلا ہوا ہے. اپنی بے وقوفی اور نادانیوں اور شرارتوں کی وجہ سے دنیا نے یہ تسلیم کیا ہے کہ یہ شرارت اسی کی تھی. پلوامہ اور اس کے پاس راہ نہیں بچتی، لیکن وہ کبھی باز نہیں آئے گا. وہ ضرور آپ کے خلاف یہ اس کو دیکھیں. آپ کرکٹ جیسے میدان میں جہاں پہ جینٹلمینز گیم ہوتی ہے، اس کا اتنا خطرناک رویہ، اتنا شرمناک رویہ ہو سکتا ہے تو اس کے اندر کی قدورت تو نہیں جائے گی. اور ایک زخمی جو جانور ہوتا ہے وہ ضرور اس موقع کی طاق میں رہے گا. اس لیے ادھر سے خیر کی توقع نہ کیجیے. اپنے گارڈز رکھیں. جو کرنا چاہیے، میں آپ کے سوال کا جواب آخر میں یہ دوں گا، اپنے بیانیوں کو، سفارتکاری کو مضبوط کیجیے. وقت کا انتظار مت کیجیے. یہ مت کریں کہ کل کچھ ہوگا تو ہم پھر دوبارہ وفود بھیجیں گے. یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ایک اپر ہینڈ آپ کا. آپ تمام عالمی طاقتوں کے جو کہ ایون ہندوستان کے دوست ہیں، ان کے پاس ناقابل تردید ثبوت لے کے جائیں اور اپنے بیانیے کو مضبوط کریں. بالکل درست بات کہی کہ بیانیے کو مضبوط کرنا ہوگا اور اندرونی سلامتی اور امن کے لیے افغانستان کے ساتھ تعلقات کو متوازن رکھنا ہی پاکستان کی بیٹر چوائس ہے. ہمارے ساتھ موجود تھے ایئر مارشل ریٹائرڈ ارشد ملک صاحب. آپ کو شکریہ ادا کرتے ہیں. عمران صاحب، ارشد، اب آپ کو کیا لگتا ہے جو مذاکرات ہو رہے ہیں دوحہ میں، آپ کو لگتا ہے کہ اگر ماضی کی بات کی جائے، ماضی میں پاکستان افغانستان کے تعلقات بہت بار ایسا ہوا کشیدگی مرحلے میں داخل ہوئے، لیکن ایٹ دا اینڈ مذاکرات کے ذریعے کوئی نہ کوئی معاملہ طے پایا. لیکن خواجہ آصف جو بات کر رہے ہیں کہ اب شاید یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا سیز فائر والا، تو کیا سمجھتے ہیں، کیا حل نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں بات یہ خواجہ آصف صاحب نے جو بات کی ہے نا، وہ جس پر رائے میں کی ہے، وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اب جنگ ہی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ سیز فائر پہ اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر پاکستان کی طرف سے بھی بھرپور جواب دیا جائے گا. اور اب وہ معاملہ نہیں ہے کہ صرف ان کے ساتھ احتجاج کیا جائے یا بار بار ان کی توجہ دلائی جائے. اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. اور ٹٹ فار ٹیٹ والا معاملہ ہے. پاکستان نے آپ کے سامنے وہاں پہ جو کیے ہیں، تو ایئر مارشل صاحب سے بھی میں نے سوال کیا تھا، لیکن پھر آپ کے ضمنی سوال میں وہ جواب بھول گئے کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت یہ مان رہی ہے کہ یہ جو پاکستان نے جس طرح سے وہاں پہ ان کو جواب دیا ہے اور جس طرح سے جو ہے وہ اب گھٹنے ٹیکنے پہ وہ بھی مجبور ہوئے ہیں، اس پہ وہاں موساد اور را کے اربوں روپے ڈوب گئے ہیں. وہاں ان کی جو اتنی انویسٹمنٹ ہے وہ تو اسی میں تھے کہ یہاں کے ذریعے سے پاکستان کو جو نقصان وہ اپنی اس سے نہیں پہنچا سکے انڈیا، اس نے کہا کہ میں یہاں سے وہ کروں گا اور اس کا جواب دوں گا، لیکن یہاں بھی اس کو چاروں خانے چت ہونا پڑا. بالکل ٹھیک ہے، درست بات ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اور ان کے تعلقات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جاتے ہیں یا نہیں، کہ توازن قائم ہو سکے گا ان مذاکرات کے بعد. ابھی وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا.